والضحى والليل إذا سجى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ضیافت الہی کا یہ دسترخوان دھیرے دھیرے اٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال لوگوں نے اور مومنین نے اس ماہ مبارک رمضان سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے مومنین نے استفادہ کیا، اس سے مستفید ہوئے، اور جو کچھ بچا رہ گیا ہے وہ بھی ابھی کم نہیں ہے، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو جناب حر کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے جناب حر کی سیرت ہے کہ جو ایک رات کی مہلت میں حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ تو ہمارے سامنے بھی ابھی بھی بہت فرصت ہے، بہت ہی زیادہ موقع ہے اس ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہم کفِ افسوس ملیں اور یہ بات کہیں کہ جو داغ دامن کردار پہ تھے دھو نہ سکے، گزر گیا ماہ رمضان فیض یاب ہو نہ سکے۔ تو یہ نہ ہونے پائے، انسان جو ہے وہ جتنی بھی مہلت ہے، جو مہلت توبہ اسے ملی ہے، وہ اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو۔ اصل میں ایسا یوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو یقین نہیں کر پاتے، اس بات پر یقین نہیں کر پاتے کہ ان کا جو رابطہ ہے پروردگار سے، جو ان کا رشتہ ہے، جو ان کا تعلق ہے پروردگار سے، وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر وہ پروردگار سے جو رابطہ رکھتے ہیں وہ ایک غریبانہ، ایک اجنبی والا رابطہ رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی اجنبی کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں کہ پروردگار سے ان کا رابطہ ہے، اور ایسا اسی لیے ہوتا ہے چونکہ ان کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ ان کا رابطہ پروردگار سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ کچھ گناہوں کی بنیاد پر، کچھ خطاؤں کی بنیاد پر، یا کسی بھی فکر کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اس بات پر یقین ضروری ہے کہ ہمارا پروردگار سے رابطہ گہرے سے گہرا ہو سکتا ہے، مضبوط سے مضبوط ہو سکتا ہے۔ بنا اسی بات پر ہے، اصل یہ ہے کہ رابطہ پروردگار سے قوی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ پروردگار نے دیکھیے کس شان سے اعلان کیا، قرآن مجید میں آواز دی، اے میرے رسول اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پہلی منزل میں قریب ہوں، یعنی یہ رشتہ جو میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ بڑا مضبوط ہے۔ اس پہ یقین رکھو کہ یہ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ پروردگار کے ساتھ اجنبی والا برتاؤ نہ کرو، پروردگار کے ساتھ غریبانہ برتاؤ مت کرو، پروردگار کے ساتھ وہ برتاؤ کرو کہ جو بالکل اپنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک گہرا تعلق ہو پروردگار کے ساتھ۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ پروردگار اپنے گناہگار بندوں کی زیادہ پرواہ کرتا ہے، بے انتہا پرواہ کرتا ہے۔ زیادہ پرواہ سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے گناہگار بندوں کے لیے پروردگار اپنے آپ کو لے کر کے آتا ہے اور اپنے اس رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ حدیث بہت ہی مشہور ہے کہ جب جناب موسیٰ عمران کوہ طور پہ گئے ہیں اور جا کر کے کہا کہ یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب، آواز آئی لبیک، اور پھر جب کہا کہ یا رب الراکعین، اے رکوع کرنے والوں کے رب، آواز آئی لبیک، یا رب المصلین، اے نماز گزاروں کے رب، آواز آئی لبیک۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ مسلسل فرماتے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رب التوابین، اے توبہ کرنے والوں کے رب، آواز آئی لبیک لبیک لبیک، یعنی 3 مرتبہ پروردگار نے کہا لبیک۔ آپ پروردگار سے آواز دی، پروردگار کو کہا، پروردگار سے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار جب میں رب المصلین کہہ رہا تھا، رب الصائمین کہہ رہا تھا، عبادت گزاروں کے رب کہہ رہا تھا، تو ایک مرتبہ لبیک کہہ رہا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ رب التوابین تو نے 3 مرتبہ لبیک لبیک کہا، ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی عبادت والا بندہ اپنی عبادت کو لے کر کے میرے سامنے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے مجھے پکارتا ہے، لیکن جب توبہ کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو دست خالی، اپنے خالی ہاتھ کو لے کر کے آتا ہے اور مجھ سے لو لگاتا ہے، اور جب مجھ سے کوئی لو لگاتا ہے تو میں اس کی لو کو نہیں توڑ سکتا، میں اس کے توجہ کو، میں اس کی وہ جو بھروسہ ہے اس کا میرے اوپر، میں اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.